السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصہ بہت خطرناک ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے۔ غصہ بہت خطرناک ہے اور اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ آگ ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو، یعنی جب غصہ آئے تو وضو کر لو، کیونکہ غصہ جب آتا ہے تو اس وقت آپ کے اندر آگ سی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ وضو کریں گے، اپنے اعضاء پر پانی پھیریں گے تو آگ پر پانی پھرے گا تو انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی اور غصہ کم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ غصہ آئے تو آپ وضو کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آتا ہے تو بندہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کیونکہ غصے میں بندے کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیونکہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور جب لیٹتا ہے تو اور زیادہ کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو جب غصہ آئے تو جب بندہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اور اسی طرح غصہ کیونکہ شیطان سے ہوتا ہے، اور شیطان سے بچنے کا دوسرا راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو جب بھی غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب غصہ آتا تھا جس جگہ پر ہوتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ آپ بھی ایسا کر لیں، کیونکہ جب غصہ آتا ہے جس جگہ بندہ ہوتا ہے اس جگہ شیطان ہوتے ہیں، پھر شیطان زیادہ آ جاتے ہیں، وہ غصہ جو ہے بندے کا اس کو اور زیادہ کراتے ہیں تاکہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ اگر کوئی میاں بیوی میں لڑائی ہے تو طلاق ہو جائے، اگر کسی اور کے ساتھ لڑائی ہے تو قتل و غارت ہو جائے۔ غصہ بہت خطرناک حالت میں پھر شیطان اس کو اور زیادہ آگے بڑھ کر غصے کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ اس لیے جب غصہ آئے جس جگہ پر آپ ہوتے ہیں وہ جگہ ہی چھوڑ دیں، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ گھر میں اگر ہے تو گھر کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں تو غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سخت بات کی تو اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ غصہ ان کو آئے اور قیامت کے دن میں غصے کا ان سے بدلہ لوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، بیٹھ گئے اور اس بندے سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے غصہ آئے گا اور میں حکومت اور سرداری کا غرور جو میرے اندر ہے وہ مجھے تیرے اوپر غالب کر دے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں غصہ نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن تو مجھ سے بدلہ لے۔ تو یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، وہ اپنی جماعت سے فرما رہے تھے کہ کوئی ایسا ہے جو اس بات کا کفیل ہو کہ کبھی غصہ نہیں کرے گا، وہی میرے بعد خلیفہ بنے گا اور جنت میں میرے ساتھ بھی رہے گا۔ ایک شخص نے کہا میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ دوسری بار اس پیغمبر علیہ السلام نے پھر پوچھا، وہی بات کی، تو وہی بندہ جس نے پہلے جواب دیا تھا وہی اٹھا اور عرض کیا میں ہی قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ
اس بندے نے اس عہد کو پورا کیا اور وہی شخص اس پیغمبر علیہ السلام کا جانشین بنا، اور اسی کفالت اور ذمہ داری کے باعث اس کا لقب ذوالکفل ہو گیا، جس کا قرآن پاک میں بیان بھی ہے۔ تو غصہ جو ہے یہ بندے کے اندر اس کی عقل کی کیفیت کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ غصہ دل میں آگ پیدا کرتا ہے جو دل میں خوب بھڑکتی ہے، جس کا دھواں دماغ تک جا پہنچتا ہے اور پھر عقل کو تاریک کر دیتا ہے، کیونکہ دھواں کالے رنگ کا ہوتا ہے، عقل کو بھی کالا کر دیتا ہے، اس کو بھی تاریک کر دیتا ہے۔ عقل گویا بندے کی پھر اندھی ہو جاتی ہے، اس لیے سمجھ بوجھ کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، اور اس حالت میں یعنی غصے کی اس حالت میں بندہ پھر جو کچھ کرتا ہے اس کو پتہ بعد میں چلتا ہے، جب عقل اس کی ٹھکانے پر بعد میں آتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے جب دھواں غصے کا جو اس کے اوپر سوار ہو گیا تھا، اس کی تاریکی جب دور ہوتی ہے، تب پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بندہ کہہ اٹھتا ہے اوہ میں کیا کر بیٹھا، سب کچھ تو گوا بیٹھا۔ تو یہ غصہ اس طرح کی چیز ہے۔ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے، یہ عقل کو زائل کر کے اس کو اندھا بنا دیتا ہے، اور عقل ہی فرشتوں کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ بندے کو رب کا فرما بردار عقل ہی بناتی ہے۔ اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر کر کے ایمان کو مضبوط بنانے والی عقل ہے، نیت میں خلوص پیدا کر کے عمل خالص کی طرف رغبت لانے والی عقل ہے۔ شیطان کے پاس سوچ اور عقل پر بھی قدرت ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ خیال لاتا ہے۔ خیال جو ہے نا وہ وسوسے کی شکل میں لاتا ہے، وہ وسوسہ جو ہے وہ بندے کے اندر ڈال دیتا ہے، وہ وسوسہ خیال وہ بندے کی عقل کو گھیر لیتا ہے، اور جب بندے کی عقل کو وہ گھیر لیتا ہے تو بندے پر اگر وہ وسوسہ یا خیال جو شیطان نے ڈالا اگر وہ غالب ہو گیا تو بندے سے برا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ بنائے، اور اس شیطان اور شر فساد فتنہ جو شیطان کا ہے غصے کی شکل میں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے اپنی پناہ خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔